دالان اور صحن میں گاؤں کی عورتیں اور حویلی کی خادمائیں اداس اور غمزدہ کھڑی تھیں۔ نوکر چاکر حیران اور پریشان ادھر ادھر آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں احمد دیوار سے ٹیک لگائے منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ رحیم داد نے نزدیک جا کر دریافت کیا، حمدے، ذمہ دارنی کدھر ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ تو جی لاش دیکھنے نہر کی طرف گئی ہے۔ اسے گئے کتنی دیر ہو گئی؟ رحیم داد نے پوچھا۔ اکیلی ہی چلی گئی؟ وہ اکیلے کیسے جا سکتی ہے؟ اسے تو کئی روز سے بخار بھی ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ تانگے میں گئی ہے، نوکر بھی ساتھ گئے ہیں۔ اسے گئے ہوئے دیر ہو گئی، اب تو وہاں پہنچ بھی گئی ہوگی۔ لاش نہر میں پائی گئی؟ یہاں سے 6-7 میل ادھر حویلی روڈ پر ڈیرہ ممیرہ کے پاس ملی ہے۔ احمد نے مشرق کی سمت ہاتھ اٹھا کر بتایا، لاش نہر کی پلی کے ساتھ پڑی ہے۔ رحیم داد خاموشی سے حویلی کے پھاٹک کی جانب بڑھا۔ احمد کی باتوں سے اسے یہ سراغ مل گیا تھا کہ احسان شاہ نے قتل کے بعد لاش راتوں رات اپنے علاقے سے میلوں دور نہر میں ڈلوا دی ہے۔ اس کا گاؤں پیراں والا تحصیل دیپال پور میں واقع تھا اور مغرب کی سمت تھا۔ لاش تحصیل دیپال پور کی حدود سے باہر تحصیل پاک پتن کی سرحد پر ڈلوائی تھی تاکہ پولیس کو مغالطے میں ڈال دیا جائے اور قتل کا مقدمہ درج کرنے کے معاملے میں دونوں تحصیلوں کے تھانوں میں تنازع پیدا ہو جائے اور ابتدائی مرحلے ہی میں تفتیش التوا میں پڑ جائے۔ رحیم داد حویلی سے نکل کر باہر گیا۔ پھاٹک کے سامنے میدان میں درختوں تلے گاؤں کے بہت سے بوڑھے اور جوان جمع تھے۔ جو اب تک نہیں پہنچ سکے تھے وہ کھیتوں اور گھروں سے نکل نکل کر حویلی کی سمت آ رہے تھے۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب کے چہرے سوگوار اور آنکھیں ویران تھیں۔ کچھ زار و قطار رو رہے تھے، کچھ سر جھکائے غم سے نڈھال کھڑے تھے۔ عورتیں اونچی آواز سے بین کر رہی تھیں۔ رحیم داد کو اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہوا کہ گاؤں کے سبھی رہنے والے اللہ وسایہ سے پرستش کی حد تک محبت کرتے تھے۔ ان کی گریہ وزاری اور بے قراری یہی بتاتی تھی۔ رحیم داد کو دیکھ کر پھاٹک کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے اونچی آواز سے سلام کیا۔ رحیم داد آگے بڑھا اور سر جھکا کر ان کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے ایک نوکر نے جھٹ چارپائی لا کر ڈال دی۔ رحیم داد بیٹھ گیا۔ بادلوں کے درمیان سے جھانکتا ہوا سورج اب بہت بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ رحیم داد سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آیا وہ گھوڑی پر بیٹھ کر وہاں سے جائے جہاں لاش پڑی ہے، یا حویلی کے باہر پرسے کے لیے آنے والوں کے درمیان بیٹھا رہے اور لاش آنے کا انتظار کرے؟ وہ اسی تذبذب میں افسردہ بیٹھا تھا کہ نہر کی جانب سے ایک نوجوان سائیکل دوڑاتا ہوا درختوں کی آڑ سے نکلا۔ رحیم داد نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ اللہ وسایہ کا ملازم نامدار تھا۔ تمام نظریں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ اطلاع ملتے ہی سائیکل پر لاش دیکھنے چلا گیا تھا۔ اب واپسی ہوئی تھی۔ نامدار قریب آیا تو سب اس کے چاروں طرف حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ رحیم داد نے اسے اپنے پاس بلایا۔ نامدار، کیا خبر لایا؟ پتہ چلا لاش کس کی ہے؟ اس نے منہ بسور کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لاش تو جی اپنے ذمہ دار ہی کی ہے۔ ذمہ دارنی بھی پہنچ گئی ہے، اس نے بھی لاش پہچان لی ہے۔ یہ سنتے ہی امید کی ہلکی سی رمق بھی مٹ گئی۔ مجمع میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ تو اس قدر دل گرفتہ ہوئے کہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سوگوار چہرے اور دھندلے پڑ گئے۔ ویران آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آہوں اور سسکیوں سے فضا دھواں دھواں ہو گئی۔ آہوزاری کا طوفان ذرا تھما تو رحیم داد نے نامدار سے دریافت کیا، ذمہ دارنی کب تک آئے گی؟ پتہ نہیں جی، لگتا ہے وہ تو دیر ہی سے لوٹے گی۔ پولیسے بھی پہنچے کہ نہیں؟ کیوں نہیں پہنچے جی؟ نامدار نے مستعدی سے جواب دیا۔ تھانے دار 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سویرے سویرے پہنچ گیا تھا۔ اسی نے لاش نہر سے باہر نکلوائی۔ میں پہنچا تو لاش نہر کے پاس ریت پر چادر سے ڈھکی ہوئی پڑی تھی۔ تھانے دار ان بندوں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا جنہوں نے سب سے پہلے لاش نہر کی پلی کے نیچے پڑی دیکھی تھی۔ وہ پاس کے پنڈ کے رہنے والے ہیں۔ تینوں پتہ ہے لاش کب تک آئے گی؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، نامدار نے سادگی سے کہا۔
ابھی تو جی تانے دار بیانات شیانات لکھ رہا ہے، بعد میں اپنی کارروائی ڈالے گا۔ اس نے رحیم داد کی جانب غور سے دیکھا۔ تینوں پتہ ہی ہوگا، کارروائی ختم ہونے کے بعد تھانے دار لاش کو وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ بولتے بولتے اٹکا۔ یاد آیا، پوسٹ مارٹم کے لیے شہر لے جائے گا۔ زمیندارنی کہتی تھی وہ بھی لاش کے ساتھ شہر جائے گی اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گی۔ رحیم داد نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ نامدار آگے بڑھا اور تعزیت کے لیے آنے والوں کے ہجوم میں مل گیا۔ رحیم داد چارپائی پر خاموش بیٹھا تھا۔ کتنے ہی مزارے اور کمی اس کی چارپائی کے ارد گرد فرش پر بیٹھے تھے۔ سب اللہ وسایہ کی موت پر رنج و الم کا اظہار کر رہے تھے، سرگوشیوں میں قتل کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ رحیم داد نے نہ کسی کو ٹوکا، نہ کسی کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی۔ وہ غمزدہ بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے، کبھی دھوپ نکل آتی، کبھی سایہ ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دوپہر ہو گئی، سہ پہر ہو گئی، دن ڈھلنے لگا۔ نہ کوئی اپنے گھر گیا، نہ کھیتوں پر۔ کسی نے بھی اللہ وسایہ کے سوگ میں کچھ نہیں کھایا۔ پیاس لگتی تو وہ ایک درخت کے نیچے رکھے ہوئے مٹی کے بڑے مٹکے سے پیالے میں پانی نکال کر پی لیتے۔ رحیم داد بھی ان کے ساتھ بھوکا بیٹھا رہا، البتہ پانی بار بار پیتا رہا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سرکاری اسپتال کی ایمبولینس گاؤں میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ہلچل مچ گئی۔ ایمبولینس حویلی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا۔ جمیلہ ایک نوکر کے ہمراہ اتری۔ اس کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں، بال بکھر کر پریشان ہو گئے تھے۔ پھول کی مانند شگفتہ چہرہ مرجھا کر مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ اللہ وسایہ کی لاش اسٹریچر پر ڈال کر نیچے اتاری گئی۔ مرد بے قرار ہو کر لاش کی طرف بڑھے، عورتیں بھی حویلی سے باہر آ گئیں۔ زبردست ماتم ہونے لگا۔ رحیم داد لرز کر رہ گیا۔ لاش اسٹریچر سے اٹھا کر اس چارپائی پر لٹا دی گئی جس پر کچھ دیر پہلے رحیم داد بیٹھا تھا۔ لاش پر اسپتال کی سفید چادر پڑی تھی، اسے جلد ہی ہٹا کر دوسری چادر ڈال دی گئی۔ ڈرائیور اور اسپتال کے دوسرے ملازمین نے جو لاش کے ساتھ ہی آئے تھے، چادر اور اسٹریچر اٹھا کر ایمبولینس میں رکھا۔ اس میں دوبارہ سوار ہوئے۔ ایمبولینس کا انجن اسٹارٹ ہوا۔ ذرا دیر بعد ایمبولینس گاؤں کی حدود سے نکل گئی۔ لاش کچھ دیر پھاٹک کے سامنے میدان میں رکھی رہی، پھر حویلی کے اندر پہنچا دی گئی۔ جمیلہ پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ رحیم داد مزاروں اور کمیوں کے درمیان باہر کھڑا رہا۔ لاش پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی آس پاس کے گاؤں اور چکوں کے لوگ بھی پرسے کو پہنچنے لگے تھے۔ مجمع بہت بڑھ گیا تھا۔ حویلی سے عورتوں کے بین کرنے اور زور زور سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ برسات کی ملگجی شام آہستہ آہستہ در و دیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ دھندلکا پھیل کر تاریک ہو گیا۔ گاؤں کی مسجد سے اذان بلند ہوئی۔ رحیم داد دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹین کی چھت کا طویل سائبان تھا۔ اس میں کبھی حویلی کے تانگے کھڑے ہوتے تھے، مگر فرقہ وارانہ فسادات کے دنوں میں جب تانگے بان دونوں تانگے لے کر چمپت ہو گئے تو سائبان عرصے تک اجاڑ پڑا رہا۔ پھر اللہ وسایہ نے اسے صاف کرایا۔ وہ اکثر شام کو وہاں کچہری لگاتا اور چارپائی پر بیٹھ کر مزاروں کے ساتھ بات چیت کرتا، زمینداری کے مسائل طے کرتا۔ اب اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ایک پیٹرومیکس روشن کر کے سائبان کے نیچے اسٹول پر رکھ دیا گیا تھا۔ سائبان کے نیچے اور سامنے کے میدان میں دریاں اور چٹائیاں بچھا دی گئی تھیں۔ پرسے کے لیے آنے والے چٹائیوں اور دریوں پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ سائبان کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے گاؤں کا درزی چٹائی پر بیٹھا کفن تیار کر رہا تھا۔ رحیم داد نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے سیدھا سائبان کے نیچے پہنچا اور دیر تک پرسہ دینے والوں کے درمیان دری پر بیٹھا رہا۔ رات اداس اور تاریک تھی، ہوا سسکیاں بھر رہی تھی۔ رحیم داد سائبان کے نیچے سے نکلا اور حویلی میں چلا گیا۔ دالان میں بھی پیٹرومیکس روشن تھا۔ اس کی تیز روشنی میں چارپائی پر اللہ وسایہ کی میت رکھی تھی، اس پر چادر پڑی تھی۔ جمیلہ چارپائی کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا، تڑپ کر زور سے چیخی، چودھری میں لٹ گئی، ہائے ربا میں کیا کروں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چارپائی کی پٹی پر زور سے مارے۔
کلائیوں میں پڑی ہوئی شیشے کی چوڑیاں چھناکے سے ٹوٹ کر دور تک بکھر گئیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے دونوں بچے قریب ہی بیٹھے تھے۔ ماں کی آہوزاری دیکھ کر گڈو سہمی سہمی نظروں سے اس کا منہ تکنے لگا۔ نینا نے رونے کے لیے منہ گھسورا۔ چارپائی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی عورتیں بھی اونچی آواز سے رونے لگیں۔ رحیم داد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکائے جمیلہ کے قریب چھپ کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا رہا۔ اس نے آنسو پونچھے اور جمیلہ کو تسلی دینے لگا۔ ذمہ دارنی، صبر کر، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ آنکھوں میں دوبارہ آنسو امٹ آئے۔ وہ مڑا اور جمیلہ سے کچھ فاصلے پر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ عورتیں مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ جمیلہ نے ایک بار پھر بے قرار ہو کر چیخ ماری، ہائے وے شیر جوانا! اس نے اپنا سر چارپائی کی پٹی پر رکھ دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ یکایک گریہوزاری کی دردناک آوازوں کے درمیان ایک اونچی آواز ابھری۔ یہ حویلی کی میراسن کی آواز تھی۔ اس نے جوامرگ اللہ وسایہ کی پٹنی پر الہنی شروع کی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ساری آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ میراسن سوز کے انداز میں بین کرنے لگی، موت پچھندی آئی بیٹھی پاواں تل، ہائے وے شیر جوانا! گھنن نہ ویندی سا، کرن نہ ویندی گل، ہائے وے شیر جوانا! الہنی کے بول پر عورتیں سینے پر دھوتڑ مارتی، اونچی آواز سے تڑپ کر کہتی، ہائے 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 ہائے! لیکن جمیلہ پٹی پر اپنی پیشانی ٹکائے صرف سسکیاں بھر رہی تھی۔ میت کے سرانے عود و لوبان سلگ رہا تھا۔ اس کے بل کھاتے لہراتے مرغولوں میں سارے سوگوار چہرے دھواں دھواں نظر آ رہے تھے۔ فضا پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ میراسن درد بھری آواز میں نوحہ کر رہی تھی، پانی ستا کرایاں شرطاں نال نہوائیو، کھپن منگوائیو زریدہ لاڑے نو پوائیو، چونا ہنسیاں رل چکیو، منزلو منزلو پچائیو، جنگل آئی رات اوس بنیر کدی نہ مائیو، ہائے وے شیر جوانا! ہائے وے شیر جوانا! ساون کی کالی کلوٹی رات دم بخود تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کے جھونکے سوز کی لے میں گھل مل کر میراسن کے ساتھ بین کر رہے تھے۔ پانی گرم کرایا گیا، میت کو رواج کے مطابق غسل دیا گیا، زری کا کفن منگوایا گیا، دولہا کو پہنایا گیا۔ 4 آدمیوں نے مل کر جنازے کو کندھا دیا، اسے آخری منزل تک پہنچایا گیا۔ آج اس کی زندگی کی شام ہے۔ جنگل کی رات ہے اور تاریکی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس اندھیری قبر میں کوئی نہ جائے، ہائے جواں مرگ شیر! ہائے جواں مرگ شیر! میراسن جیسے دھیمے سر میں الہنی کے بول الاپتی رہی، بین کرتی رہی۔ ہوا کی سسکیاں ابھرتی رہیں۔ جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں سینہ کوبی کرتی رہیں، بے قرار ہو کر ہائے ہا کی دلدوز صدائیں بلند کرتی رہیں۔ عود و لوبان کا دھواں لہراتا اور پھیلتا رہا، دکھ کا سایہ بن کر فضا میں منڈلاتا رہا۔ ساری آوازیں سو گئی تھیں، صرف ایک آواز جاگ رہی تھی۔ یہ الہنی کے بولوں کی شکل میں موت کی آواز تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے باہر آ گیا۔ سائبان کے نیچے پہنچ کر اس نے گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے مشورہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ لاش اب زیادہ دیر رکھنا ٹھیک نہیں، اسے عشاء کے بعد دفنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد رحیم داد نے مسجد کے ملا کو بلایا اور اس کے ہمراہ دوبارہ حویلی میں گیا۔ جمیلہ ابھی تک چارپائی کی پٹی پر سر رکھ کے سسکیاں بھر رہی تھی۔ 2 عورتوں نے اسے سنبھالا، ہولے سے کھینچ کر چارپائی کے قریب سے اٹھایا۔ چارپائی میت کے ساتھ اٹھا کر صحن کی پڑچتی میں پہنچا دی گئی۔ ملا نے میت کو غسل دیا، درزی نے کفن تیار کر دیا تھا۔ میت کفنا کر اس پر سیاہ چادر ڈال دی گئی اور چارپائی پر رکھ کر آخری دیدار کے لیے ایک بار پھر اسے دالان میں رکھ دیا گیا۔ دالان میں ہر سو کافور کی تیز بو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد جنازہ حویلی سے باہر لے جایا گیا۔ جمیلہ چیخ چیخ کر روتی ہوئی پھاٹک تک گئی۔ کئی عورتیں اسے سنبھالے ہوئی تھیں۔
مردوں نے بڑھ کر جنازہ اٹھایا۔ ایک بار پھر زبردست کوہرام مچ گیا۔ رونے کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ جنازہ مسجد کے دروازے تک پہنچایا گیا۔ نماز عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ جنازہ دوبارہ کندھوں پر اٹھایا گیا اور گاؤں کے قبرستان پہنچا دیا گیا۔ قبر پہلے ہی سے تیار تھی۔ میت قبر میں اتاری گئی، مٹی ڈال کر قبر بھر دی گئی۔ مسجد کے ملا نے فاتحہ خوانی کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ وصایا کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سب لوگ واپس حویلی پہنچ گئے۔ کوڑا بٹایا کڑوی روٹی مزارے لائے تھے۔ اللہ وصایا یا جمیلہ کا کوئی ایسا رشتہ دار یا شریکہ نہ تھا جو کوڑا وٹا لاتا۔ مزارے یہ جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ اللہ وصایا کے غم میں بری طرح دل گرفتہ تھے۔ اس روز گاؤں کے کسی گھر میں کھانا نہیں پکا، کسی باورچی خانے سے دھواں نہ اٹھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ البتہ گاؤں کی کئی عورتیں حویلی میں موجود رہیں۔ رحیم داد نے بھی سب کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ حویلی میں گیا، مہمان خانے پہنچا۔ احمد کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ بھی مہمان خانے میں تھا۔ صبح رحیم داد نہا دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ احمد نے آ کر اطلاع دی کہ تھانے دار ایک کانسٹیبل کے ہمراہ آیا ہے۔ رحیم داد کا چہرہ فق ہو گیا۔ احمد اطلاع دے کر چلا گیا۔ رحیم داد کی پریشانی اور گھبراہٹ اس قدر بڑھی کہ اس نے گھوڑی پر سوار ہو کر احسان شاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر اس ڈر سے نہیں گیا کہ گاؤں سے باہر جانے پر شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور تھانے دار کا انتظار کرنے لگا۔ رحیم داد کی نظریں ہر آہٹ پر بیرونی دروازے کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ پہر دن گزر گیا، سورج چڑھ کر اوپر آ گیا، مگر تھانے دار مہمان خانے میں نہیں آیا۔ صرف احمد آیا۔ رحیم داد نے پرسے کے لیے آنے والوں کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کی، پھر اٹکتے ہوئے دریافت کیا، پلسیے ابھی تک حویلی میں ہیں؟ وہ تو جی کب کے چلے گئے۔ انہوں نے صرف زمیندارنی سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ کیا پوچھتے تھے؟ پتہ نہیں، احمد نے جواب دیا، زمیندارنی کو ہی معلوم ہوگا۔ پر جی وہ کیا گل بات کر سکتی ہے، اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا، چپ بیٹھی رہتی ہے یا رونے لگتی ہے۔ اس کا تو جی بہت برا حال ہے، کئی بار تو بے ہوش ہو چکی ہے۔ رحیم داد مہمان خانے سے نکلا، صاحبان کے نیچے پہنچا۔ وہاں سویرے سویرے پوہڑی بچھا دی گئی تھی۔ پرسے کے لیے آنے والے اس پر بیٹھے تھے۔ رحیم داد بھی دیوار سے ٹیک لگا کر پوہڑی پر بیٹھ گیا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتیں حویلی کے اندر چلی جاتی۔ دالان میں بھی پوہڑی بچھی تھی۔ یہ دریوں کا فرش تھا جن پر چھپی ہوئی چادریں پڑی تھیں۔ جمیلہ دالان کے ایک ستون کے سہارے پوہڑی پر نڈھال بیٹھی تھی۔ ہر ایسی عورت جو پہلی بار پاس پڑوس کے کسی گاؤں سے آتی یا اللہ وصایا کے کنبے برادری سے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہوتا، وہ جمیلہ کے گلے سے لگ کر زور زور سے روتی۔ جمیلہ کے گرد نیم دائرے میں بیٹھی دوسری عورتیں بھی رونے لگتیں، سینے پر دوہتڑ مارتی اور ہائے ہا کے نعرے بلند کرتی۔ حویلی کے اندر سے عورتوں کی آہوزاری سن کر باہر پوہڑی پر بیٹھے ہوئے مرد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے۔ دوپہر کو تعزیت کرنے والوں کی تعداد گھٹ کر بہت کم رہ گئی۔ وہ کھانا کھانے یا اپنے ضروری کام کاج کرنے کے لیے چلے گئے تھے، مگر شام ہوتے ہوتے تعزیت کرنے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہو گیا۔ اندھیرا بڑا تو پیٹرومیکس روشن کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد تارا خوان فوج سے ڈھکا ہوا تھال سر پر رکھے حویلی سے نکلی اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی مسجد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ ملا کے لیے فاتحے کا توشہ لے کر جا رہی تھی۔ یہ سج کڑکا تھا۔ تیسرے روز تیجا تھا۔ اس روز بھی گاؤں کے سارے مرد اور عورتیں حویلی پہنچے۔ مسجد کے ملا نے فاتحہ خوانی کی، سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے ساتھ گیہوں کی گھنگھنیاں بھی تھیں۔ رحیم داد ڈرا سہما ہوا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس راستے کی طرف اٹھ جاتی جو نہر کی سمت جاتا تھا۔ اسے پولیس کے آنے کا دھڑکا تھا۔ وہ رات گئے تک پریشان رہا مگر کوئی پولیس والا نہیں آیا۔ تیجے کے تیسرے روز بعد ایک پولیس انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ رحیم داد مہمان خانے میں کھانا کھا رہا تھا۔ اسے احمد سے پولیس کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ ایک بار پھر سراسیمہ ہو گیا۔ اس کے لیے کھانا 2 بھر ہو گیا۔
لیکن اس روز بھی کوئی پولیس والا اس کے پاس نہیں آیا، مگر جب تک انسپکٹر اور کانسٹیبل حویلی میں موجود رہے اس پر خوف طاری رہا۔ بعد میں اسے احمد کی زبانی معلوم ہوا کہ پولیس نے جمیلہ کا بیان لیا، حویلی کے بعض نوکروں سے پوچھ گچھ کی۔ دن ڈھلے پولیس والے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے چلے گئے۔ دن گزرتے رہے۔ 7 روز تک مسجد میں ہر شام ملا کے لیے سج کڑکا بھیجا گیا، خیرات دی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی۔ پرسے کے لیے اکٹھا ہونے والوں نے بھی فاتحے کے بعد کھانا کھایا۔ 13 روز تک حویلی کے اندر اور باہر پھوڑی بچھی رہی۔ صبح سے شام تک پرسہ دینے والے آتے رہے۔ رحیم داد صاحبان میں ان کے ساتھ بیٹھتا، بات چیت کرتا۔ اس تمام عرصے میں نہ اس نے جمیلہ کو دیکھا نہ اس سے ملاقات ہوئی۔ عورتیں ہر وقت حویلی میں جمیلہ کے گرد اکٹھا رہتی، رات گئے تک اس کے ساتھ بیٹھی رہتی، اس کی دلجوئی کرتی، تسلی دیتی۔ رحیم داد نہ حویلی میں گیا نہ اس نے جمیلہ سے ملنے کی کوشش کی۔ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جمیلہ عدت میں تھی، وہ حویلی کی 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی تھی، نہ کسی نامحرم کے سامنے آ سکتی تھی۔ مسجد کے ملا نے یہی بتایا تھا۔ رحیم داد بھی نامحرم تھا، لہٰذا وہ جمیلہ سے نہیں ملا، نہ احسان شاہ کی حویلی گیا اور نہ اس سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 13ویں روز شام کو پوہڑی اٹھا دی گئی اور رسمی طور پر اللہ وسایہ کا سوگ ختم کر دیا گیا۔ البتہ عورتوں کی حد تک تعزیت کرنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ گاؤں کی عورتیں جمیلہ کی دلجوئی کے لیے آتی رہیں۔ جمیلہ بات بات پر رونے لگتی۔ اللہ وسایہ کی موت سے جو رنج و غم مسلط ہوا تھا وہ اس سے ہنوز نہیں سنبھلی تھی۔ رحیم داد پوہڑی اٹھنے کے بعد مہمان خانے ہی میں رہتا۔ بارش نہ ہوتی تو شام کو باغ میں جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک شام وہ تنہا بیٹھا تھا کہ جمیلہ نے اسے حویلی میں بلوایا۔ رحیم داد گیا۔ جمیلہ دالان کے گوشے میں پیٹھ موڑے کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے پلو سے بکل مار کر اپنا پورا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ قریب ہی فرش پر پھاتاں بیٹھی تھی۔ رحیم داد دونوں سے ذرا ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جھٹپٹے میں حویلی پر ویرانی برس رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد جمیلہ کی آواز ابھری، چودھری، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، کل کبیر والا سے چودھری اکرم کا چچیرا اور بھرجائی آئے تھے۔ ویسے تو اللہ وسایہ کے پرسے کو آئے تھے، پر چلتے چلتے انہوں نے بتایا کہ اکرم نے اپنی دھی کا رشتہ تیرے ساتھ توڑ دیا۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تو رانڈ ہو گئی چودھری، پر میرے رانڈ ہونے سے تیرا گھر کیوں نہ بچ سکا؟ لگتا ہے اللہ وسایہ کی موت کو اکرم نے بدشگونی سمجھا اور رشتہ ختم کر دیا۔ ذمہ دارنی، تیرے رانڈ ہونے سے میرے بیاہ کا کیا ناتا؟ تو خام خواہ اپنا دل میلا نہ کر، میرا تو پہلے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تینوں پتہ ہی ہے رشتہ جوڑنے والا تو اللہ وسایہ ہی تھا، اس کے ساتھ ہی رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اب چودھری اکرم کچھ ہی کہے، سچ پوچھ تو میں خود اسے توڑنے والا تھا۔ ذرا سوچ، ابھی اللہ وسایہ کو گزرے 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں، میں کیسے بیاہ شیاہ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ رحیم داد نے جمیلہ کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ ذمہ دارنی، میری فکر نہ کر، اللہ وسایہ کے بعد مجھے کچھ چنگا نہیں لگتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے چودھری، جمیلہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اللہ وسایہ کے بنا ایسا لگتا ہے جیسے حویلی اجڑ گئی، کچھ بھی نہ رہا۔ مجھ ابھاگن کو وہ اس حویلی میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ جمیلہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ فاتح نے جمیلہ کو روتے دیکھا تو خود بھی رونے لگی۔ چند لمحے فضا بے حد سوگوار رہی، پھر فاتح نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے دل گرفتہ آواز میں کہا، بہن جی، اس طرح کب تک روتی رہے گی؟ مجھے دیکھ، 7 سال پہلے میرا گھر والا بھی ایسے ہی چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ تاجاں تو ان دنوں ذرا سی چھوہری تھی۔ فاتح، جمیلہ کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، اب تاجاں حویلی میں نہیں رہ سکتی، تو اسے اپنے گھر لے جا۔ میں ٹھہری رانڈ، میرا تو اس پر سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اب تو سہاگنیں مجھ سے دور بھاگیں گی۔ تاجاں تو ساہا بندھی کھڑی ہے، مہینے 2 مہینے بعد وہ بھی سہاگن بن جائے گی، اسے اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ بہن جی، تو کیسی گل کر رہی ہے؟ فاتح نے کہا، تو رانڈ ہے تو میں کون سی سہاگن ہوں؟ میں بھی تو رانڈ ہوں۔
ताजा इसी रांड के साए में पलकर जवान हुई है। ये तो सोच, वो तेरे पास नहीं रह सकती तो मेरे पास कैसे रहेगी? तेरी बात दूसरी है, तू उसकी माँ है। ये सोच, तेरे कुंबे बिरादरी वाले क्या कहेंगे? रांड बेवा को तो बदशगुनी समझा जाता है। वैसे मैं तो चाहती थी ताजा मेरे साथ रहे और यहीं से ब्याह कर अपने घर वाले के संग जाए, पर क्या किया जाए, रांड को बुरा समझा जाता है। दुनिया की यही रीत है। फाता ने ठीके लहजे में कहा, बहन जी, मैनू किसी की परवाह नहीं करनी। 7 साल से सारी बदशगुनियाँ देख रही हूँ और सुन रही हूँ। मेरे लिए ये नई गल नहीं। तू कुछ ही कहे, ताजा यहीं रहेगी और तेरे ही नाल रहेगी। उसका ब्याह भी तू करेगी और जब चाहे तब करेगी। सोच ले, जमीला आहिस्ता से बोली, कुंबे बिरादरी वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ और सुन लूंगी। मैनू कुंबे बिरादरी से की लेना? फाता अपनी बात पर अड़ी रही। वैसे दूसरों के मुंह में जबान है तो मैं भी गूंगी नहीं। तू बिल्कुल फिक्र न कर। ताजा हवेली से जाएगी तो ब्याह कर ही जाएगी, ऐसे नहीं। अब वो मेरी नहीं, तेरी अमानत है। मैंने तो उसे तेरे हवाले कर दिया। अब तू जाने और तेरी ताजा जाने। साहे के बाद तूने भी तो यही गल कही थी। अपनी ही गल और अपना ही वादा भूल गई। रहीमदाद आहिस्ता से खनकारा और जमीला को मुखातिब करते हुए बोला, जिम्मेदारनी, सुना है पुलिस तफ्तीश को आई थी, तुझसे पूछताछ भी की थी। अल्लाह वसाया के कत्ल के बारे में भी पुलिस से कुछ पता चला? पुलिस ने क्या बताना, उसने तो अब तक कुछ नहीं किया। जमीला के लहजे में तलखी थी। पहले वो थानेदार आया जिसने रिपोर्ट दर्ज की थी। तफ्तीशी टीम के साथ जाए वारदात का मुआयना किया था। नहर से लाश निकलवाई थी। मुशीरनामा तैयार किया था। ज़रूरी लिखा पढ़ी की थी और लाश पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन के पास भिजवाई थी। वो देर तक मुझसे उल्टे सीधे सवाल करता रहा। उसकी बातों से तो ऐसा लगता था मानो अल्लाह वसाया को मैंने ही कत्ल कराया है। ये कैसे हो सकता है? रहीमदाद ने हैरत का इजहार किया। तैनो कैसे पता चला उसे तुझ पर शुबा है? कहता था हर कत्ल के पीछे किसी रन का हाथ होता है और अगर मकतूल के घर में मुगैया रन हो तब तो कत्ल का सबब आम तौर पर वही होती है। जमीला ने झुंझलाए हुए लहजे में बताया। इसके बाद वो मुझसे ऐसी गल्ला करने लगा कि मेरा जी चाहा उसका मुंह नोच लूं, पर मैंने धीरज से काम लिया। रो कर सिर्फ इतना कहा, कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। जिम्मेदारों के कत्ल तो आम तौर पर पुरानी दुश्मनी ही के कारण होते हैं। मैंने तो यही सुना है, अखबारों में पढ़ा भी है। ये बात सुनकर वो क्या बोला? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। पहले तो उसने कहा कि अब तक की कार्रवाई से तो कोई ऐसा सुराग मिला नहीं। फिर उसने पूछा मुझे किस किस पर शुबा है। मैंने साफ साफ कह दिया अल्लाह वसाया की सिर्फ एहसान शाह से दुश्मनी थी। मैंने उसे दुश्मनी की सारी वजह भी बता दी। उसने कदरे तामुल किया। मुझसे गलबात करने के बाद उसने हवेली के नौकरों से भी पूछताछ की। फिर दोबारा आने का कहकर चला गया। वो दोबारा पूछताछ करने आया था? वो तो नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए था उसे। मैंने अपने वकील उस्मान रंधावा को बुलाया, उसे सारी बिपता सुनाई। वो फौरन थानेदार से मिला और जब उसे भी अंदाज़ा हो गया कि थानेदार केस दबा देना चाहता है तो उसने आला हुक्काम को दरखास्तें भेजी। उसकी दौड़ भाग और कोशिश का ये नतीजा निकला कि एक नए इंस्पेक्टर को तफ्तीश के लिए लगाया गया। उसने नए सिरे से तफ्तीश शुरू की। जमीला आहिस्ता आहिस्ता बोलती रही। वो पिछले दिनों मेरे पास आया था, पर उसने पहले थानेदार की तरह उल्टे सीधे सवाल नहीं किए। मेरा बयान लिखा, मुझे तसल्ली दी कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने भी हवेली के नौकरों से पूछताछ की। वो तेरे बारे में भी पूछता था। मेरे बारे में? रहीमदाद ने हैरान और परेशान होकर कहा। मेरे बारे में क्यों पूछता था? पुलिस के बंदों को तो तू जानता ही है, वो हर एक पर शुबा करते हैं। जमीला ने वजाहत की। पर मैंने झट उसका शुबा दूर कर दिया। उसे साफ साफ कह दिया चौधरी तो मेरे भाई समान है, उसके बारे में तो किसी शक व शुबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बातों से वह ऐसा मुतमईन हुआ कि तेरे पास पूछताछ के लिए भी नहीं गया। उसने कदरे तामुल किया। इसके जाने के बाद अब तक कोई तफ्तीश को नहीं आया।
तैनू तो ये भी पता नहीं होगा कि दोनों थानेदारों की तफ्तीश का क्या नतीजा निकला? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। जब कोई आया ही नहीं तो कैसे पता चलता? जमीला ने ठीके लहजे में कहा। मैंने वकील को फेर बुलवाया है, वो पता लगा कर बताएगा पुलिस ने अब तक ज़ाब्ते की क्या कार्रवाई की है। वकील के आने की इत्तला से रहीमदाद परेशान हो गया, मगर उसने खुद को संभाला। जमीला की खुशनुदी हासिल करने की गरज से बोला, लगता है पुलिस केस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है, और जब पुलिस ही दिलचस्पी ना ले तो मुजरिमों को कैसे पकड़ा जा सकता है? पर यह तो बिल्कुल तय है, अल्लाह वसाया को कत्ल किया गया है। ये तो सभी को पता है, पुलिस भी मानती है। थानेदार कहता था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, उसमें बताया गया है अल्लाह वसाया को गोली मारकर कत्ल किया गया है। एक गोली उसकी छाती में लगी, दूसरी सर में। पर किसने कत्ल किया, क्यों किया, इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जमीला ने गहरी सांस भरी। वो जो भी हो, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? जमीला फूट फूट कर रोने लगी। रहीमदाद उसे तसल्ली देता रहा, सब्र की तलकीन करता रहा। कुछ देर बाद रहीमदाद हवेली से उठकर मेहमान खाने में आ गया। अहमद मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे में लैंप रोशन था। रहीमदाद मेहमान खाने में नहीं ठहरा। जमीला से मिलने के बाद वो शदीद जहनी उलझन में मुब्तला हो गया था। इसी आलम में वो बाग में पहुंचा। वहाँ गहरा सन्नाटा था। रहीमदाद वहाँ भी नहीं रुका, बाग से निकलकर नहर की सिमत चलने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि माखा अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ गया।